درس اور تعلیم کے لیے ساری کائنات میں پروردگار نے بس ایک شہر رکھا ہے اور اس کو صرف ایک دروازہ رکھا ہے. اس شہر سے ہٹ کر کوئی دوسرا علم کا شہر نہیں اور اس ایک شہر علم کو دو دروازے نہیں. جب کبھی سوال اٹھے اور اس کا حکمت بھرا پروردگار کی حضور میں رضامندی والا جواب چاہتے ہو تو بارگاہ علی نہ کرو. وہ ذات مبارک کہ جس کے لیے کتاب نے کہا ایسا کیا ہے امام مبین نے ہر شے کا، یعنی کہ باؤنڈری جو باؤنڈری ہوتی ہے، جو لکیر ہوتی ہے، وہ اطراف میں جب کھینچ دی جائے تو اس کے بیچ میں جتنی چیزیں آئیں گی ان چیزوں کا وہ احسا کیے ہوئے ہیں. تو امام مبین کے لیے کہا کہ ہر شے کا احسا اس نے کیا ہے. تو علم اور حکمت پروردگار کی بارگاہ میں تعلیم اور ادب اور اخلاق یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں بیچ میں ہیں اور اس کے اطراف علی کا احسا کیا ہوا. یعنی کہ علم اور حکمت کے اندر وہ نہیں، اس کے اندر علم و حکمت پائی جاتی ہے. کبھی علی کی ذات کو علم نے نہیں گھیرا بلکہ علم کو علی کی ذات گھیرے ہوئے ہے. حکمت اور سچائی اس وجہ سے حکمت اور سچائی نہیں ہے کیونکہ علی اس کی طرف کوشش کرتا ہے، بلکہ حکمت اور سچائی اس وجہ سے حکمت اور سچائی ہے کیونکہ وہ علی کی طرف کوشش کیا. وہ حق کے جو اپنی زندگی میں صدیوں تک حق کے راستے پر حق کہلاتا ہوا آیا ہو، ایک لمحے کے لیے علی کی پیروی کو چھوڑ دے تو حق باطل میں تبدیل ہوگا. اس وجہ سے حقیقت میں ہے کیونکہ وہ علی کے راستے پر چلتا ہے. تو اس کی بارگاہ میں سوال اٹھا کہ پھر دور آخر میں جب یہ زمانہ آ جائے تو کیا کریں ہم، ہماری زندگی کے کیا اصول ہوں گے، کس طرح ہم اپنی طرز حیات بسر کریں. تو ایک صاحب سی بات اور ظاہر سی بات تو یہ ہے کہ بھائی جیسے امام کے سامنے رہتے ہو ویسے ہی امام کے غائب میں بھی رہا کرو. ایک صاحب سیدھا اور بہت چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ بھائی امام کی بارگاہ میں جیسے حاضر میں ہوتے ہو ویسے ہی اس کے غائب میں رہا کرو. پروردگار کی بارگاہ کے جب الفاظ چلے تو علی کی زبان سے یہ جملے آئے اور امیر المومنین نے کہا کہ اگر تم لوگوں میں مشہور ہو جاؤ. یہ الفاظ اس کے کتنی پاکیزگی اور طہارت کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب علی نے کہا اگر تم لوگوں میں مشہور ہو جاؤ کہ بہت نیک انسان ہو، اس وقت جب لوگوں میں مشہور ہو جاؤ کہ بہت نیک انسان ہو تو تنہائی میں ویسے رہا کرو جیسے تم ان کے سامنے رہا کرتے ہو. تنہائیوں میں ویسے ہی رہو جیسے تم ان کے سامنے رہتے ہو. تو 5000 سال پہلے بھی علی کا شیعہ موجود تھا اور اس زمانے میں بھی علی کا شیعہ موجود ہے. اس زمانے میں بھی اس کے وہی اوصاف تھے
کہ اس زمانے میں بھی اس کے وحی اوصاف ہے، لیکن یہ کہ وقت کی نزاکت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ امیر المومنین نے ایک چیز جو سب پر لازم ہے وہ پہلے قرار دی، اور اس کے بعد ہر ایک ضرب کے حساب سے ایک ایک ذمہ داری کو تقسیم کر دیا، اور علی نے سب کے اوپر جو لازم رکھا وہ یہ ہے کہ فرمان امیر المومنین ہوا اول الدین معرفت، ہر ایک سمجھدار انسان کے لیے، ہر ایک باشعور شخص کے لیے، ہر وہ انسان کے جو بلوغ تک پہنچ گیا ہو، جس پر دین کی ذمہ داری عائد آ چکی ہو، جو سمجھداری اور فکر رکھتا ہے، جو دنیاوی حالات میں باشعور کہلانے لگا ہے، تو اس انسان کے لیے سب سے پہلی دینی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی معرفت کو حاصل کرے، وہ اس کی معرفت کو حاصل کرے۔ سب سے پہلے معرفت ہونی چاہیے۔ علی نے کہا وہ عبادت کہ جس میں معرفت نہیں ہوتی اس چراغ کی مانند ہے کہ جس کو روشن نہیں کیا گیا، وہ عبادت جو بے معرفت ہے اس چراغ جیسی ہے کہ جسے روشن نہیں کیا گیا ہے، اس جسم جیسی ہے کہ جس میں روح نہیں پھونکی گئی ہے۔ وہ ساری عبادتیں بغیر معرفت کے اس صاحب معرفت کا ایک سجدہ اور عبادت گزار بندے کے 70 سجدے برابر ہوتے ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو معرفت عبادت کے لیے اس نے تاکید کی، پہلے معرفت حاصل کرو خدا کی، اس کے رسول کی، ائمہ کی، اپنے دین کی، ہر ایک چیز کی۔ اب علی نے وہ کہہ کر ساری چیزوں کو احاطے میں لے لیا کہ بھائی جب کبھی کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آئے تو پہلے اس کی معرفت کو سمجھو، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے جب کوئی چیز سامنے آئے تو اس کی گہرائیوں تک، اس کی انتہا تک پہنچو، جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے اس پر نہ چلے جاؤ، اس پر نہ چلے جاؤ۔ اولی الالباب وہ ہیں، پروردگار نے اپنی کتاب میں صاحبان بصارت اولی الالباب ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو اس کائنات میں اس کی چھپی ہوئی نشانی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آسمان سے نازل ہونے والی برسات میں، زمین پر پھرنے والے تمام جانوروں میں، اس برسات سے مردہ زمین کے دوبارہ جاندار ہو جانے والے میں، اس صفت میں، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں اڑنے والے تمام بادلوں میں، اس ساری کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ہم نے اپنی نشانی کو چھپا کر رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو آنکھ رکھتے ہیں۔ تو پروردگار نے آنکھیں تو سب کو دی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ جو دنیا میں اندھا مرے گا وہ روز محشر اندھا اٹھایا جائے گا۔ معبود یہ آنکھ دینے کے باوجود تو اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ آنکھ تو رکھتے ہیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں چھپی ہوئی میری نشانی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، میری چھپی ہوئی نشانی کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ تو ظاہر میں آسمان اور زمین نظر آتے ہیں، ظاہر میں دن اور رات کا اختلاف نظر آتا ہے، ظاہر میں یہ قدرت خدا نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کون سی طاقت چھپی ہوئی ہے کہ جو اس کائنات کو نظام پر باقی رکھے ہوئے ہیں، اس طاقت کے ذریعے روزانہ صبح ہوتی ہے، روزانہ رات ہوتی ہے، موسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے، بادل سر پر آ جاتے ہیں، برسات ہو جاتی ہے، اس سے پھر دانے پودے بن کر پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس کے پیچھے امر خدا کی طاقت چھپی ہوئی ہے، وہ امر خدا کوئی اور نہیں بلکہ صاحبان اولی الامر ہے۔ سبحان اللہ، جس کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے۔ تو ان نشانات کو، پروردگار کی نشانیوں کو، چھپی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے ان لوگوں کو پروردگار نے اولی الالباب کہا کہ جو کائنات میں ان چہروں کو دیکھ لیتے ہیں، جس سے اپنی آنکھ سے آسمان پر علی کا چہرہ نظر آ جائے، وہ اولی الالباب میں ہیں، وہ صاحب بصیرت میں سے ہے۔ تو ظاہر پر نہ جاؤ، علی نے کیا کہا؟ کسی چیز کے ظاہر پر نہ جاؤ بلکہ اس کی انتہا تک پہنچو، اس کی معرفت کو حاصل کرو۔ سب سے پہلی ذمہ داری تمہارے پر اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ایک علی نے جملہ کہہ دیا کہ بھئی یہ سب پر لازم ہے، یہ ہر ایک انسان پر لازم ہے، اور جو الگ الگ ضرب کے ہیں ان کے اوپر الگ الگ ذمہ داریوں کو پہنچا دیا کہ بھئی یہ ذمہ داریوں کا حساب ہے، اس طرح تم اپنی زندگیوں کو گزارنا۔ انتشار کے زمانے میں علی نے کیا حکم دیا ہے؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اتنی مبارک نصیحت کی کہ پروردگار نے اپنی کتاب میں اس نصیحت کو شمار کر لیا، لیکن اس نصیحت سے ہونے والے کیا تاثرات ہے وہ اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب علی کی آمد اس دنیا پر ہوئی۔
یعنی کہ لقمان کی حکمت ساری دنیا میں مشہور ہے. صاحبان اسلام میں توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہر شخص لقمان کو حکیم کہتا ہے کہ بھائی وہ حکمت والے ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری حکمت کی باتوں کو کیا کرتے تھے. لیکن ان حکمت والی باتوں کے پیچھے کی چھپی ہوئی حکمت کو علی نے ظاہر کیا، لیکن علی کو باب منزل ماننے کے لیے تیار نہیں. لقمان تو حکیم ہے لیکن یہ ان کا دروازہ نہیں ہے. تو کتنی سی عجیب بات ہے. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، پروردگار نے نصیحت کو بہت خوب جان کر اپنی کتاب میں شمار کر لیا، اور اس نے آیت کو نازل کیا کہ قال لقمان لابنہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ چار چیزیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں پہنچائی. لقمان نے کہا، میرے بیٹے یاد رکھنا کہ ہمیشہ نماز کو قائم کیے رہنا، میرے بیٹے نماز کو ہمیشہ قائم کیے رہنا، اور لوگوں کو نیک باتوں کی طرف بلاتے رہنا، لوگوں کو بری باتوں سے روکتے رہنا، اور جب تجھ پر مصیبت کا زمانہ آ جائے تو اس وقت صبر کر لینا. اس وقت صبر کرنا. ان نصیحتوں کو گنانے کے بعد پروردگار نے کہا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ چار کے چار وہ کام ہے کہ جو بڑی ہمت کے کام ہے، جس میں ہمت درکار ہے. یہ بغیر ہمت رکھنے والے لوگوں کے بس کی بات نہیں، ہمت ہونی پڑتی ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے. تو یہ جو لقمان کی نصیحت ہوئی، اب علی کا جب زمانہ آیا تو علی نے کیا کہا، انتشار کا جب دور آ جائے گا، جب تم دیکھو گے کہ جب ایک انتشار ہوگا کہ کہیں پر بھی میل جول فکر میں، صحبت میں، ایمان میں، عقائد میں جب نہیں ہوں گے اور ہر کسی کا ایک نظریہ بنا ہوا ہوگا، تو اس وقت جب لقمان نے نصیحت کی تو کس وجہ سے، اس وجہ کو علی نے ظاہر کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، انتشار کے دور میں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اب کسی بات کی قید نہیں. علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خاص لوگ کریں گے، بس یہی مجمع ہوگا جن کی ذمہ داری ہوگی، بلکہ علی کے الفاظ جس کان تک پہنچ جائے اس کان تک تعلق رکھنے والے دماغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کے حکم کی تعمیل کرے. اس پر کسی کی قید نہیں کہ بھائی آپ ہی کہیں ہم تو نہیں کہیں گے، یا پھر ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا. تو علی کے الفاظ سب کے لیے ہے، جس تک یہ پیغام پہنچ گیا اس کے الفاظ. امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے انہیں روکتے رہا کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، برائی سے انہیں روکتے رہو، جس دن تمہارا یہ عمل رک جائے گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم دیکھو گے کہ سرکشی کرنے والے لوگ تمہارے حاکم بن کر تم پر مسلط ہو جائیں گے، بدترین لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے. ان کی سرپرستی میں تمہیں رہنا رہے گا جو شقی لوگ ہوں گے. کس وقت؟ جس وقت تم اچھائی کو پھیلانے سے رک جاؤ گے، جب برائی کو روکنے سے رک جاؤ گے، جب اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پا سکو گے، تو جب خاموش ہو جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ اس کا نقصان تم اس طرح اٹھاؤ گے کہ بدترین لوگ تمہارے سرپرست بن جائیں گے اور وہی ان کے زیر تم ہو جاؤ گے. اب جو ہوگا ہے وہی کیا کرو. یہ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ اچھائیوں کی تعمیل اس کو پھیلایا نہیں گیا اور اس سے رکایا نہیں گیا. اپنے خاص چاہنے والوں کے لیے جو ضرب میں عالی مقام ہے کہ جو پیروی میں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کہ جہاں پر ان کے صفات شیعان میں ابراہیم خلیل خدا شامل ہے کہ وہ خدا کا وہ پیغمبر ہے جس پر صحف نازل ہوئے ہیں، اپنے زمانے کا امام ہے، مال سے، اولاد سے، اپنی خود کی جان سے آزمائشوں میں جو کامیاب ہوا ہے. پروردگار نے جس کو اپنا دوست کہا ہے، ویسا پیغمبر خدا علی کے شیعوں میں شمار ہے، بس اس کے شیعوں میں شمار ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکا. یہ مرتبہ، یہ بلندی شیعان علی کی ہے. تو علی نے اپنے شیعوں کے خاص وہ ان انوار کے لیے کہ جو میدان عمل میں سب سے اوپر ہے، جو میدان عمل میں سب سے اوپر ہے، جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری بے مثال ہے، کہ جو دنیا کی آزمائشوں سے عاجز نہیں آتے، اپنے اصولوں پر پابند رہتے ہیں ہر وقت ہر لمحہ. تو کیسے ہوتے ہیں وہ جو علی نے اپنی خود زبان سے بیان کیا. علی نے اپنی خود زبان سے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے اوصاف ہوں گے. اور علی نے اختتام میں کہا، یہ وہ ہے جو میرے شیعہ ہے، یہ وہ ہے جو میرے شیعہ ہے. تو کائنات میں علی کی محبت کسی مذہب و ملت کی محتاج نہیں ہے. علی کی محبت کسی مذہب و ملت کی محتاج نہیں ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے عزت یہودیوں، نصرانیوں، مشرکوں، کافروں، مسلمانوں، مومنوں سب کے دلوں میں
علی کی عزت پائی جاتی ہے. ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا علی پر جانثاری کی بات کرتا ہے تو اس کی محبت کے لیے کوئی قید نہیں, اس کی محبت کے لیے کوئی قید نہیں. لیکن وہ باریک راستہ کہ جس پر چل کر اس نے پیچھے آنے والوں کو اپنا شیعہ کہا ہے, وہ لوگ اس کے خاص لوگ ہیں, وہ آسمانوں کی اونچائیوں سے زیادہ بلند کردار والے لوگ ہیں, وہ ایسے ہیں. تو ان کے اوصاف سن لیجئے, کیونکہ یہ سوال اٹھا تو اس کے جواب میں بس علی کی زبان سے جملے آئے تو کافی ہوں گے. کیا انسان اپنے نظریے سے اپنے فکر سے کوئی بات کرے جہاں پر باب مدینۃ العلم کھلا ہوا ہے, تو بس پھر جب وہ کھلا ہوا ہے تو اسی سے سوال کریں گے. اس کی آواز سلونی جب اس نے ممبر سے کیا ہے تو آج بھی 1400 سال 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی اس کی آواز سلونی ہر ایک کردار وقت رکھنے والے کے کان میں آتی ہے. اس کی آواز ہر کردار رکھنے والے کان میں آتی ہے, اور آج بھی جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آج بھی وہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے. وہ کان نہیں کہ جو اس کی آواز سلونی کو نہ سن سکے, وہ آنکھیں نہیں جو اس کے چہرے کو کائنات میں دیکھ نہیں سکے, وہ دل نہیں کہ جن دلوں میں اس کی محبت نہ اتر سکی, وہ دماغ نہیں کہ جو اس کی معرفت کے لیے کوشش نہ کر سکے. یہ سارے بے جان چیزیں ہیں, ان کا زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں. علی کی یہ باتیں انہی کانوں کے لیے ہے جو سن رہی ہیں, انہی آنکھوں کے لیے جو دیکھ رہی ہے, وہی دلوں کے لیے جو تڑپ رہے ہیں, وہی انسانوں کے لیے جو زندہ اور آزاد انسان ہیں. آزاد انسان. علی کے الفاظ غلاموں کے لیے نہیں ہیں جو اپنی نفس کی غلامی میں ہیں, جو مال و دنیا کی غلامی میں ہیں, جو زر کی کسی چیز کی غلامی میں ہیں, تو ان غلاموں کے لیے علی کے الفاظ نہیں, آزاد لوگوں کے لیے باتیں کیا کرتا ہے. تو اس نے اپنے شیعوں کی تعریف میں کہا کہ جب میری پیروی کرنے کے لیے کمر کسیں گے تو یہ ان کے اوصاف ہوں گے. ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لینا کہ علی کا شیعہ ہے, کہ علی کا شیعہ ہے. ایسا کا میں امام ہوں, یہ وہ نہیں کہ جو عمل میں بہت دور آ گئے ہیں, بلکہ یہ وہی ہے کہ جو راستہ میں نے بتایا ہے اس راستے پر چلنے میں ان کا کوئی مقابل نہیں کر سکتا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بس وہ عذاب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, ہر انسان جس سے جتنی کوشش ممکن ہے وہ کریں. علی کی محبت میں سب جی رہے ہیں تو روز محشر یہی تو بات ہوگی کہ کوئی اعمال پہ اپنے ناز نہیں کر سکتا کہ میرے پروردگار میں اتنی عبادتیں کر آیا ہوں, اتنے روزے رہ کر آیا ہوں, اتنے قرآن کی تلاوت کی ہے, اپنی زندگی میں اتنے نیکیاں کی ہیں, ان چیزوں میں کسی کا اعتماد نہیں. روز محشر بارگاہ خداوندی میں اس کی بخشش کی اگر امید لے کر جائیں گے تو محبت علی کی وجہ سے لے کر خدا کی ذات سامنے کھڑی ہوگی, اس کے سامنے جب تم کھڑے ہوگے تو خدا جب تم سے پوچھ لے گا کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو, تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میرے پروردگار تیرا جو مظہر ہے اس کی محبت میرے دل میں بستی ہے. میرا دل جب اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے, جب میں اس کو غمگین دیکھتا ہوں تو میرا دل مایوس ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے. تو اس کی بارگاہ میں محبت لے کر جائیں گے تو اس محبت کے ساتھ جو لوگ کوششیں کیا کرتے ہیں کہ علی کو اپنے آپ سے راضی کر لے کہ بھائی میں میرے مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, تو علی کی ذات اتنی مبارک اور مقدس ہے کہ جب قاتل کو سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھوں کو کھلوا دیا, اسے امان دے دی. تو جو اپنی قاتل کے ساتھ ایسا سلوک کرے, وہ لوگ جو اس کے چاہنے والے ہیں اور اس کی محبت رکھ کر ذری سی کوشش کر کے آ جائیں گے تو کیوں کر قبول نہیں کرے گا. گناہوں کو بخشنے پر جلد راضی ہو جانے والا, گناہوں کو بخشنے پر جلد راضی ہو جانے والا پروردگار اس کا مظہر بن کر آیا ہے, تو وہ بھی گناہوں کو جلد معاف کرنے والا ہے. راستوں کو بلایا ہوا اس کی صفت کو وراثت میں لے کر جب حسین میدان کربلا میں پہنچے تو گناہوں میں ملحوظ خود حسین کی بارگاہ میں آ گیا. ایک مرتبہ ہاتھوں کا کیا جوڑنا تھا, کہا میں حسین ابن علی دنیا پر آشکار ہوا, ساری گناہوں کو بخش کر اسے فردوس سے بری دے دیا. یہ حسین کے خون میں علی کی طرف سے وراثت آئی ہے, تو وہی علی جس
साहिबान ईमान उसकी मोहब्बत रखकर कोशिश करने वाले हैं तो उनकी कोशिशों को कभी रायगा नहीं जाने देगा। हर एक जर्रे में यहाँ ये दुनिया आप उसके लिए पहाड़ तोड़ दे, लेकिन ये दुनिया उस पहाड़ के तोड़ने की कदर नहीं करने वाली, ये दुनिया उस चीज को कबूल नहीं करने वाली। वो अली की जात है कि जो एक गाड़ी को कोई एक मकाम से दूसरे मकाम पर हटा दे तो उस कोशिश का कदर शिनास है, वो उस कोशिश का कदर शिनास है। तो बस मेरा मकसद आपके सामने अली का वो खुतबा रख देना है। अब हर इंसान की जिसकी जितनी कोशिश की जाएगी, जिसका जितना ज़र्ब होगा, वो उस एतबार से कोशिश करे अली के अल्फाज पर अमल करने की। बस फिर उसके बारगाह में पहुंच जाए इन कोशिशों के साथ। फरमान अमीर मोमिनीन अपने शियों की तारीफ में यह हुआ कि जब सिलसिला चला कि वो कैसे होते हैं, तो अली ने कहा कि उनका पहनावा मियान रवि, उनका पहनावा मियान रवि, उनकी चाल ढाल इज्जो फरोतनी, उनकी बातचीत नबी तुली, उनकी सोच और फिक्र गहरी और उनका मिजाज खुशगवार होता है। उनका मिजाज खुशगवार होता है। आंखों में खौफ खुदा की वजह से हल्के पड़े हुए होते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट से ज्यादा नहीं आती। वो सारी रात इबादतों में मसरूफ रहते हैं, उनकी वजह से कोई कभी जहमत में नहीं पड़ता, उनकी वजह से कभी कोई जहमत में नहीं पड़ता। उनके माँ बाप, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, महल्ले वाले, जानने वाले, यहाँ तक कि कोई अनजान शख्स भी सारी हयात में उनकी वजह से कभी मुश्किल में नहीं पड़ता। अगर उनकी वजह से कोई मुश्किल में पड़ता है, उनकी वजह से कोई जहमतें उठाता है, तो वो उनका खुद का नफ्स होता है, उनका खुद का नफ्स होता है। हर मिलने वाले से, हर मिलने वाले को उनसे अमान की उम्मीद होती है, हर मिलने वाले को उनसे अमान की उम्मीद होती है। उनके वादों की वफाई, परहेजगारी के रोजे, तवील तरीन रुकू, यकीन से भरे सजदे, यकीन आज़ाद बयान किए। उनके वादों की वफाई, परहेजगारी के रोजे, खुशहालियों में शुक्र, मुसीबतों पर सब्र, तवील तरीन रुकू और यकीन से भरे सजदे उनके ईमान का शाहकार होते हैं, उनके ईमान का शाहकार होते हैं। अपने उसूलों के पाबंद, ना दुनिया की रंगीनियां उन्हें धोखे में डाल सकती है, ना दगा देने वाला शैतान उन्हें दगा देने में कामयाब हो सकता है। अपने उसूलों का पाबंद हयात बसर करते करते वो काबिले तारीफ सीरत के साथ, क्या अली के अल्फाज बयान हो रहे हैं। जब अली अपनी जबान से किसी की तारीफ में जुमले करे तो उन लोगों की तारीफ में मैं अल्फाज कहां से लेकर आऊं। अली बयान करते हैं अपने उसूलों के पाबंद हयात बसर करते हुए वो काबिल तारीफ सीरत के साथ दुनिया से गुजर जाते हैं, वो काबिल तारीफ सीरत के साथ दुनिया से गुजर जाते हैं और आखिरत में कामयाब और सादतमंद पहुंचते हैं। न दुनिया की रंगीनियों ने उन्हें धोखे में डाला, न दगा देने वाला शैतान उन्हें दगा देने में कामयाब हुआ। अली ने आखिर में कहा, ऐसे होते हैं वो लोग जो मेरे शिया होते हैं, ऐसे होते हैं वो लोग जो मेरे शिया होते हैं। तो ये खुद अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में तहरीर कर दिया गया है, सैयद रज़ी ने इसको शुमार किया नहजुल बलागा में, और ये अल्फाज अली अपने शियों की तारीफ में कह रहे हैं। अब हर इंसान के लिए इन अल्फाज में से जिस पर भी मुमकिन हो कोशिश किया करे कि बारगाह खुदावंदी में अली की मोहब्बत के साथ अपनी कोशिशों को लेकर पहुंचना है। वो ज़ात मुबारक है जो कायनात व कायनात में आईन बनी हुई, अली की हस्ती सारी कायनात में आईन बनी हुई है, उसकी ज़ात सारी कायनात में मैदान अमल में उतरने वाले हर एक साहिब किरदार के लिए मिसाल बनी हुई है। अली से हटकर इंसानियत के लिए इंस्पिरेशन का कोई और मकाम नहीं, उससे बढ़कर हिम्मत का कोई और रवैया नहीं, उससे बढ़कर कोई दूसरा राबिता नहीं। अली से हट जाने के ऊपर ना मुसीबतों में सब्र करना सीख सकता है, ना खुशहालियों में शुक्र करना सीख सकता है, ना मैदान अमल में आगे रहना सीख सकता है। उसकी जात को देख देख कर इस कायनात ने अपने निजाम को मजबूती और पाबंदी के साथ कायम कर लिया। अली के किरदार की बुलंदी को देखकर आसमानों ने अपने आप को बुलंद मकाम पर कायम रखना सीखा। अली की जूद व सखा और अता को देखकर दरियाओं ने बहना सीख लिया। हर सवाल करने वाले पर को अता करने की आदत को देखकर दरख्तों ने फल देने सीख लिए। मैदान अमल में अली की, मैदान जंग में अली की साबित कदमी को देखकर पहाड़ों ने एक जगह खड़े रहना सीख लिया। पहाड़ों ने एक जगह खड़े रहना सीख लिया। मुनाफिक
कदमों के बीच में खुशहाली से बैठने की उसकी इस आदत को देखकर कांटों के बीच में फूलों में खिलना सीख लिया। सारी कायनात में अली से बढ़कर किसी के लिए कोई मिसाल नहीं है। अली की जिंदगी को देखकर हर जर्रा सीख रहा है कि कैसे मैं कामयाबी को पहुंच जाऊं, किस तरह मैं बुलंदी तक पहुंच जाऊं। वो ज़ात मुबारक है। बस फिर ये परवरदिगार का महीना है कि जहाँ सारे महीने में अली की ज़ात का, उसके सिफात का तज़किरा होता है और तौहीद परवरदिगार की हिफाजत में जो अली ने अपनी जिंदगी गुजारी है उस जिंदगी के लम्हों का तज़किरा होता है। क्या कोई अली की मुसीबत पर अल्फाज कह सकता है? वो साहिबा किरदार जो खुद इतने बड़े सब्र की मंजिल पर फाइज है, उसने अपनी ज़बान से कहा बाद शहादत रसूल 25 साल मैंने उस शख्स की तरह हयात बसर की है कि जिसके गले में हड्डी फंसी हुई हो, जिसकी आंख में कांटा बहस हुआ हो। मेरी निगाहों के सामने मुनाफिकीन के अमाल देख रहा था, उम्मत की इस्लाह के लिए खामोशी अख्तियार किए हुए था। इस तरफ जाता तो मुनाफिकीन को कोई बहाना मिल जाता, इस तरफ आता तो उम्मत की इस्लाह खराब होती। हर चीज को बारीक बीनी से खबरदारी से मैं लेकर चल रहा था। उसका ये जुमला है कि अक्लमंद शख्स के लिए इससे बढ़कर तकलीफ दे बात कोई नहीं हो सकती कि वो ऐसे मजमे के दरमियान में रहे जो उसकी फिक्र की कदर नहीं कर सकता हो। वो जमाने में, उन जाहिलों के जमाने में हयात बसर करता रहा कि जहाँ पर बादशाह अजीब रवैया अली ने देखा कि यहाँ रसूल की शहादत हुई और मदीने वालों ने अली को सलाम करना बंद कर दिया। जब इस सलूक को देखा तो परवरदिगार का मज़हर ये देखने के बावजूद अपनी तरफ से उनको सलाम करता है, लेकिन जब अली ने सलाम किया तो उसे सलाम टूटा हुआ देखा तो अपने घर की तरफ पहुंचा। किस बात पर रोते हो? सलमान ने बताया मदीने वालों ने आपको सलाम करना बंद कर दिया है। और सैयदा को अली ने कैसे बताया कि जब मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ तो उन्हें सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। शहादत खिलाफत पर ये इन चालों को, सियासी चालों को चलते हुए देखा तो 40 घरों पर सैयदा मुनाफे पर बिठाकर अली ने दस्तक दी। कहा कि मैं वो हूँ जिसको मैदान गदीर में अल्लाह ने अपना खलीफा और जानशीन करार दिया है। इससे पहले कि अली के जुमले तमाम होते, अली के चेहरे पर ही दरवाजे को बंद कर दिया जाता। अब वो अपनी गोशा नशीनी में अपनी हयात बसर करने के लिए जब आया तो बेहुदा सवाल लेकर उसको ज़हमतों में डालने के लिए पेचीदगियों को लेकर उसके पास आ जाते। हर एक का मुर्दों जवाब देते हुए अपनी हयात को बसर किया। यहाँ तक के 19 रमजान को उसने कहा काबे के रब की कसम के अली का ब्याह हुआ। काबे के रब की कसम के अली का ब्याह हुआ। 20 रमजान को वसीयतें करता रहा। हसन और हुसैन से जुमले कहे, मेरे बच्चों खबरदार रहना यतीमों से, खबरदार रहना मिस्कीनों से, खबरदार रहना गरीबों से। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको पेट भर कर खाना खा लो लेकिन वो भूखे सो जाए। इस तरह वसीयतें करते हुए 21 रमजान की सुबह
آغاز پروردگار میں اس مبارک اور مقدس ذکر کے صدقے پروردگار کے ایک مبارک مہینے کے تو پہلے دعا کی جاتی ہے تمام صاحبان ایمان کا بے حفظ و امان ہے جو پریشان ہیں کی پریشانیوں کو دور کر جو مقروض ہیں ان کی خرچ کی ادائیگی جو مفلسی اور تندرستی میں مومنین ہیں پروردگار میں خوشحالی اور کامگری میں نوجوانوں نے قوم جن کے امتحانات ہوئے ہیں ہونے والے ہیں سب کو کامیابی ساری سرزمین کی ہر گوشے ہر خطے میں جہاں جس محبت کے وزل مسلم کا سلسلہ جاری ہے معمول ہر گوشے زمین پہ جہاں تیرے مذہب کے چاہنے والے ہم سب کی جان مال اس کو برابر اس کی حفاظت تمام دشمنان ہے جگہ قمیض تو نابود مقامات مقدسہ کی حفاظت پروردگار اس کی بارگاہ میں نم آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے دل سے دعا ہے کہ پروردگار وہ چہرہ جس کا دیدار آنکھوں کو بتا رہا فکر کو معرفت اور ایمان کو یقین عطا کرتا ہے ہمیں جلد از جلد اسے ہے کہ زیادہ عطا لا الہ الا اللہ